الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ العظیم غوث اعظم بمن بے سرو سامان مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگیرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی سادات کرام علماء ذوی الاحترام عزت مآب ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار مصطفیٰ جان رحمت حسنین کے نانا زہرا کے بابا صاحب معراج سیاح افلاک عالم ما کان و ما یکون سبحان اللہ، مختار کائنات سبحان اللہ، صاحب قرآن صاحب برہان حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں گنبد خضرا کے تصور میں ڈوب کر میرے ساتھ مل کر بآواز بلند عاشقوں کی طرح پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کس زبان سے ہو سبحان بیان اللہ، داستان اہل بیت، سبحان اللہ، کس زبان سے ہو بیان داستان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خوان سبحان اہل اللہ، بیت، سبحان اللہ، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل سبحان بیت، اللہ، سبحان اللہ، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، سر لٹانا جان دینا سر کٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ لے، سبحان اللہ، سر کٹانا گھر لٹانا کوئی تم سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان سبحان اہل اللہ، سبحان بیت، اللہ، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے،
حشر کا ہنگامہ برپا ہے، میان اہل بیت بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ آج سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مبارک اور برکت والی رات ہے جسے ہم اور آپ شب عاشور کہتے ہیں، اور عنوان اتنا دلگداز اور دل سوز ہے کہ کسی قلم میں ہمت نہیں کہ کربلا کا خونی منظر کماہ کہو لکھ سکے، کسی زبان میں اتنی طاقت نہیں کہ واقعات کربلا کو مکمل طور پر بیان کر سکے۔ جب بھی سیدہ زینب چشمدید واقعات کو بیان کرتی، آنکھوں دیکھا حال بیان کرتی، تو آپ کی ہچکیاں بن جاتی اور آپ رونے لگتی، بے ہوش ہو جاتی۔ امام زین العابدین جب بھی واقعات کربلا کا ذکر چھیڑ دیتے تو آپ کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا، لیکن ان روایات کو آئندہ نسلوں میں منتقل بھی کرنا ہے تو بہت ضبط کے ساتھ کوشش کی جاتی ہے کہ کچھ اشارے آپ تک پہنچائے جا سکے تاکہ کربلا کے سہارے ہمیں زندگی جینے کا سلیقہ میسر آ جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ اہل ایمان کا متفقہ نظریہ ہے اور قرآن کا یہ فرمان ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں اور تمہیں شعور نہیں ہے۔ شہادت اتنی عظیم ترین نعمت ہے کہ جب شہید کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے تو اس بندے کو اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج ہم امام علی مقام کو سید الشہداء کہتے ہیں تو کچھ لوگ اس پر بھی چراغ پا ہیں کہ سید الشہداء تو امیر حمزہ کو رسول اللہ نے کہا، یہ امام حسین کب سے شہداء کے سردار ہو گئے، سید الشہداء ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، لوگوں کی نظر حدیث پر نہیں، آقا کریم نے فرمایا میرا چچا حمزہ سید الشہداء ہیں، اور ان کے علاوہ ایک بندہ وہ سید الشہداء ہوگا جو ظالم حاکم کے سامنے حق بات کرنے کے لیے کھڑا ہوگا اور وہ اس پر جان دے گا، وہ بھی شہداء کا سردار ہوگا۔ یعنی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں امیر حمزہ کو شہیدوں کا سردار کہا ہے، وہیں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی مقام کی شہادت سے پہلے انہیں بھی شہیدوں کا سردار فرمایا ہے۔ آج کا عنوان بالکل اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں کسی طرف جاؤں، اس لیے کہ کل کی گفتگو آپ نے یہاں تک سماعت کی تھی کہ سیدنا امام مسلم اور ان کے بچوں کی شہادت کوفہ کی سرزمین پہ ہو گئی۔ 3 ذی الحجہ کو یعنی بقرعید کی 3 تاریخ کو حضرت امام مسلم کی شہادت ہوئی۔ چونکہ آپ جیسے ہی پہنچے اس دن 12,000 لوگوں نے حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر امام حسین کے نام پہ بیعت کی، اور جب آپ نے ماحول دیکھا تو آپ نے خط لکھا حالات اچھے آ جائیں۔ خط روانہ ہوا، حالات بگڑ گئے، دوسرے خط کا موقع نہیں لگا، اور جس دن امام مسلم کی شہادت ہوتی ہے 3 ذی الحجہ کو، بے عین ہی اسی دن وہ خط حضرت امام عرش مقام امام حسین علی جدی والی سلام کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ امام حسین اس خط کو پڑھتے ہیں اور آپ کوفہ جانے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ مولا حسین نے جیسے ہی 3 ذی الحجہ کو اپنے خاندان والوں کو حکم دیا کہ ہم نے یہاں نہیں رہنا، حالات کوفہ کے اچھے ہیں، کوفہ والوں نے
جو کہا تھا اس پر قائم ہے اور وہ بیعت کر رہے ہیں امام مسلم کے ہاتھ پر. سو ہم لوگوں کو اب یہاں سے کوفہ کی طرف روانہ ہونا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کو خبر ہوئی کہ وہ کوفہ کی طرف جا رہے ہیں. آپ بہت روئے اور ارشاد فرمایا امام اس وقت روئے زمین پر آپ سے بہتر افضل کوئی بندہ نہیں. آپ تنے تنہا نواس رسول ہیں. آپ جائیں گے کوفہ والے آپ کے ساتھ بے وفائی کریں گے. کوفہ والوں نے آپ کے ابا کے ساتھ بے وفائی کی, آپ کے بھائی کے ساتھ بے وفائی کی. آپ نہیں دیکھتے امام کہ آپ کے والد کا قاتل کون, آپ کے والد کے ساتھ شرارتیں کرنے والے کون, آپ کے والد کو گالیاں دینے والے کون, آپ کے بھائی کا مسلح چھیننے والے کون, آپ کے بھائی کے چہرے پہ تماچے مارنے والے کون. یہ ساری باتیں آپ نے کہی تو حضرت امام علی مقام نے وہ خط دیا. کہا حضور یہ خط کے باوجود بھی وہ کوفہ والے بے وفائی کریں گے. امام حسین نے فرمایا میں استخارہ کرتا ہوں, استخارے میں جو جواب آئے گا اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا. آپ نے دوسری رات استخارہ کیا. استخارہ کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ مجھے قضا کی جو لگام ہے وہ کھینچ رہی ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے, سو مجھے وہ پورا کرنا ہے. اور میں اچھی طرح انجام کو جانتا ہوں اور مجھے خواب میں رسول اللہ کی زیارت نصیب ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا, میں اس پہ عمل کروں گا. حضرت ابن عباس نے پوچھا آپ مجھے بتائیں آقا نے حکم کیا دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس خواب کو ظاہر کرنے کی اجازت نہیں. جب تک میں زمین کے اوپر ظاہری طور پہ حیات رہوں گا اس خواب کا ذکر میں کسی سے نہیں کروں گا, کیونکہ مجھے اس خواب کا ذکر کرنے کی اجازت نہیں. اس کے بعد حضرت محمد ابن حنفیہ جو مولا علی کی دوسری بیوی کے اولاد میں سے ہیں, یعنی مولا علی کے ہی بیٹے ہیں لیکن دوسری بیوی سے ہے, جب ان کو پتا چلا کہ امام علی مقام کوفہ جانے کے لیے تیار ہو گئے تو آپ اس وقت ایک تشت میں وضو کر رہے تھے. امام علی مقام کے غم میں اتنا روئے کہ تشت جو ہے آپ نے آنسوؤں سے بھر دیا. یہ کوئی مبالغہ نہیں. جن بزرگوں کی کتابوں کو محتاطین اہل احتیاط قبول کرتے ہیں, امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے جن کتابوں کی تصدیق کی ہے ان کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ محمد ابن حنفیہ امام علی مقام کے سوتیلے بھائی وہ اتنا روئے امام کے غم میں کہ تشت بھر دیا. اللہ اکبر کہ میرا بھائی اب شہادت کی راہ پر جاتا ہے. حضرت ابن عباس نے پیشانی چومی. ابن عمر نے کہا آپ نہ جائیں. یہ بھی مشورہ دیا گیا اگر کہیں جانا ہی ہے تو آپ یمن چلے جائیں. کوفہ کے مقابلے میں اہل یمن باوفا لوگ ہیں اور بالخصوص یمن میں ہمدان کے لوگ بڑے باوفا ہیں. آپ وہاں جا کر کے رہیں. اللہ اکبر, زمینوں کی بھی کیسی خاصیت ہوتی ہے, اس لیے کہ یمن میں اویس کرنی کے عشق کی چاشنی موجود ہے. اللہ اکبر, ساری زمینیں یکساں نہیں ہوتی, کبھی زمینیں بنجر ہوتی ہے, کبھی زمینیں زرخیز ہوتی ہے, کبھی زمینیں پتھریلی ہوتی ہے, تو زمین کا اثر وہاں کے رہنے والوں کے دلوں پہ پڑتا ہے. اللہ اکبر, کوفے کی زمین بے وفا تھی, اس لیے کہا کہ اگر جانا ہی ہے تو یمن جائے. آپ فرماتے مجھے حکم ملا ہے, میں حکم کے آگے مجبور ہوں اور حکم قدرت کی طرف سے ہے, حکم نانا کی طرف سے ہے. اس کے بعد امام علی مقام تیاریوں میں مصروف ہو جاتے ہیں. کون سی تاریخ, اللہ اکبر, مکہ المکرمہ کے اندر دور دور سے قافلے جمع ہیں, دور دور سے پوری دنیا سے لوگ جمع ہیں. آج تاریخ ہے, اللہ اکبر, کون سی تاریخ, جس تاریخ کو 8 ذی الحجہ کہتے ہیں. 3 سے لے کر 8 تک کے یہ 5 دن تیاریوں میں رکنے اور جانے
के मामलात में गुजरे। 8 ज़िलहज्जा का दिन आ गया है, 8 ज़िलहज्जा की सुबह तुलू होने वाली है। अल्लाह अकबर। सारे हाजी काबतुल्लाह पे परवाना वार निसार हो रहे हैं, लब्बैक की सदाएं बुलंद हो रही है। वो इमाम हुसैन जिसे हज का शौक इतना था कि जिसने अपनी पूरी जिंदगी में मदीने मुनव्वरा से चलकर मक्कतुल मुकर्रमा तक 25 हज पैदल फरमाए हैं। अल्लाह अकबर। घोड़े मौजूद रहते थे, ऊंट मौजूद रहते थे, फिर भी इमाम हुसैन मदीने मुनव्वरा से पैदल चल के मक्के तक जाते थे। लोग कहते थे इमाम सवारियां मौजूद है फिर भी आप पैदल चलते हैं, तो मेरे इमाम फरमाते थे रब की बारगाह में सवारी पे जाने में शर्म आती है। कोई बंदा भी अपने आका की बारगाह में शाहाना शान से जाता है। अल्लाह अकबर। जिसने पैदल 25 हज किए हो, हज का दिन आने वाला है, लोग मिना को रवाना होने वाले हैं, लोग मचल मचल कर काबे पे निसार होते हैं और काबा है कि दुल्हन की तरह सजा हुआ है। चिलमने काबा से छन छन करके ऐसा नूर निकल रहा है कि यूं लगता है कि काबा ने, उस दुल्हन ने अहले ईमान को अपना जानिसार बना दिया है। लेकिन इमाम अली मकाम को कोई और ही जलवा दिखा दिया गया, जिसकी तरफ इमाम अली मकाम मुकम्मल तौर पर मुतवज्जे हैं और वो काबे के जलवे की तरफ अब नजर नहीं करते, वो हाजियों के जलवे की तरफ नजर नहीं करते, इसलिए कि काबा बहरहाल काबा है, लेकिन यार के जलवों की बात ही जुदा है। जब यार बेनकाब होता है तो फिर कहां काबे की रानाइयां और कहां मिना के जलवे और कहां अरफात के जलवे, वो तो सब यार की खैरात है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हाजियों, हाजी लब्बैक लब्बैक कह करके अल्लाह अकबर सूए मिना पढ़ रहे हैं। इमाम अली मकाम को अफसोस भी है कि मैं एक नफली हज छोड़ रहा हूं, लेकिन हुसैन का ज़मीर कहता है हुसैन नफली हज छोड़ दो, छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, इसलिए कि नफल छोड़ा जा सकता है जब फर्ज सामने होता है। इसी दिन के लिए पाला गया था, इसी दिन के लिए कंधों पे उठाया गया था, इसी दिन के लिए जिब्रील को झूला झुलाने के लिए भेजा गया था, इसी दिन के लिए सजदे तवील किए गए थे, इसी दिन के लिए जबान चुसाई गई थी, इसी दिन के लिए हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन का नारा लगाया गया था, इसी दिन के लिए जुमा का खुतबा छोड़कर मिंबर से उतरा गया था, इसी दिन के लिए कहा था हुसैन का खून मेरा खून, हुसैन का जिस्म मेरा जिस्म, हुसैन से सुले मुझसे सुले, हुसैन की अदावत मुझसे अदावत, इसी दिन के लिए कहा गया था हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं, इसी दिन के लिए कहा गया था मेरे माँ बाप हुसैन पे कुर्बान हो जाएं। हुसैन ताखीर न करो, नफल हज छुट्टा है तो छोड़ दो, लेकिन फर्ज की तरफ बढ़ो, इसलिए कि नफल हज के बाद इंसान के दर्जात बुलंद होते हैं, लेकिन जिस फर्ज की तरफ तुम जा रहे हो उस फर्ज की बरकत से दीन का चेहरा निखरेगा, ईमान की रानाइयां बढ़ेगी, मुर्तद होने वाले और बेदीन होने वालों को दीन का जज्बा मिलेगा, दीन को तहफ्फुज मिलेगा, कुरान के अल्फाज को तहफ्फुज मिलेगा, कुरान महफूज रहेगा, अज़ानें महफूज रहेगी, नमाजें महफूज रहेगी, दीन को तहफ्फुज मिलेगा। अल्लाह अकबर। हुसैन अगर हज का शौक है तो फिर बांध कमरे हिम्मत पर कफन, कज़्म का कफन बांध और अल्लाह अकबर वो एहराम बांध ले। हाजियों ने तो चादरों का एहराम बांधा है, तू अपनी कमर पर हिम्मत का एहराम बांध ले। हाजी अगर काबे के गिर्द घूमेंगे तो तू चल चल यार के जलवों के इर्द गिर्द का तू तवाफ कर। हुसैन चल चल, अगर हाजी मरवा और सफा की सही करेंगे और सफा और मरवा के नाले के दरमियान वो दौड़ेंगे तो तुझे मक्के से करबला तक के लिए सही करने के लिए इतना बड़ा मैदान दे दिया गया है। हाँ हाँ, अगर वो अरफात के मैदान में खड़े होंगे, हुसैन तेरे लिए करबला का मैदान है। हुसैन चल अपनी जिम्मेदारी को निभा। अगर वो 10वीं ज़िलहिज्जा को जानवर पे छुरी रख करके कुर्बानी देंगे तो तू अपने जवान बेटे अली अकबर की कुर्बानी 10 मुहर्रम को देगा, मासूम असगर की कुर्बानी देगा। हाजियों के लिए ताजिरों ने दुकानें खोल रखी है, हाजी खरीदता है, ताजिर बेचता है। तुझे भी करबला में दुकान लगाना है, वो तेरी दुकान इश्क की दुकान होगी।
ہوگی اور اس دکان پر خریدار بن کر کے کوئی انسان نہیں آئے گا. تیرا پروردگار یوں فرمائے گا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے مومنین کے جان و مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے. اللہ اللہ وہ دن کے لیے مولا حسین 8 ذی الحجہ کو کوچ کرتے ہیں مکۃ المکرمہ سے، اور اس کے بعد وہ چند نفوس پر مشتمل قافلہ مکے سے سوئے کوفہ روانہ ہوتا ہے. اختصار ملحوظ رکھتے ہوئے مولا حسین رستے میں ہے. ایک شاعر ملتا ہے جس کا نام فرزدق تھا. وہ کوفہ سے آ رہا تھا. امام نے پوچھا فرزدق کوفہ سے آ رہا ہے، کوفے والوں کا حال کیا ہے؟ فرزدق شاعر نے کہا امام ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں، ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ انہیں پتا ہے حق پر آپ ہیں، لیکن ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ اس لیے ہے کہ وہ دنیا کے لالچی کتے ہیں. ابن زیاد بدنہاد بانی فساد نے کوفہ کے جتنے بااثر بڑے بڑے لوگ تھے ان سب کی جیبیں بھر دی، ان کی تجوریاں بھر دی، انہیں خرید لیا. اور جو غریب عوام ہے وہ تو بہرحال آپ کے ساتھ ہے لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتے سوائے بے کسی اور بے بسی کے، ان کے پاس کچھ نہیں. لیکن خوف و ہراس میں ان بدبختوں کا حال بھی یہ ہے کہ ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہو گئی ہے. مولا حسین آگے بڑھے. آگے بڑھنے کے بعد آپ کو اطلاع ملی کہ حضرت سیدنا امام مسلم شہید ہو گئے. آپ نے انا للہ پڑھی لیکن آپ کے ساتھیوں کو پتہ نہیں تھا کہ مسلم شہید ہوئے. اسی وقت روزانہ کی طرح امام مسلم کی بیٹی آپ سے ملاقات کے لیے آئی. جیسے سامنے آئی تو امام علی مقام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا. آپ نے اس بچی کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور اچانک آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. لڑکی نے کہا بابا حسین آپ تو میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں کہ ہمارے خاندان میں ایسا سلوک یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے. مولا حسین سے صبر نہ ہوا، سینے سے لگا کر کے اس بچی کو رونے لگے، بیٹی تیرے بابا شہید ہو گئے. اتنا سننے کے بعد اللہ اکبر وہ رو پڑی اور پورے قافلے کو پتہ چل گیا کہ حضرت امام مسلم کو شہید کر دیا گیا. کوفیوں نے وعدہ خلافی کر لی. وعدہ خلاف کوفی لا یوفی. انہوں نے اپنے سابقہ روایات کے مطابق وہی انہوں نے سلوک کیا. مولا حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم اس نیت سے چلے تھے میرے ساتھ کہ میں کوفہ جاؤں گا، کوفہ کا دارالامارت میرے ہاتھ میں ہوگا. کوفیوں نے بدعہدی کی ہے، وعدہ خلافی کی ہے، سو اب مصیبت کے پہاڑ ٹوٹیں گے، تکلیفوں کے بادل منڈلائیں گے، بڑی پریشانی ہوگی، بڑی مصیبتیں ہوگی. جس کا اندازہ میں کرتا ہوں آپ نہیں کرتے، جسے میں دیکھ رہا ہوں آپ نہیں دیکھتے، اس لیے میں تم سب سے کہتا ہوں جو جانا چاہے چلا جائے. لیکن آپ کو حیرت ہوگی کچھ لوگ مکے سے ساتھ ہوئے تھے، ان میں سے کچھ لوگ واپس لوٹ گئے، لیکن جو مدینہ طیبہ سے ساتھ چلے تھے انہوں نے کہا جان دیں گے حسین لیکن تجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے، آپ کے بعد جینا بھی کوئی جینا ہے، ہم ایسا نہیں کریں گے. اور آگے بڑھے. حضرت امام عرش مقام امام حسین علیہ جدی علیہ السلام نے حضرت قیس کو کوفہ کی سرزمین پر خط لے کر کے بھیجا. حالات کہ تم لوگوں نے بلایا، بے وفا ہو گئے، اور اب تمہارا ارادہ کیا ہے؟ اب کہو تو میں واپس چلا جاؤں. وہ خط ابن زیاد کے ہاتھ میں پہنچا، اس لیے کہ قادسیہ میں ہی جناب قیس کو پکڑ لیا گیا تھا. اور جب حضرت قیس کو لایا گیا، کوفہ کے دارالامارت پہ کھڑا کیا گیا، اس نے کہا ابن زیاد نے قیس اگر اپنی جان کی بقا چاہتا ہے، جان کی حفاظت چاہتا ہے تو پھر کوفہ کے دارالامارت پر کھڑے ہو کر حسین کو اور اس کے ابا کو گالیاں دے، میں تجھے انعام دوں گا، تیری جھولی بھر دوں گا. قیس نے کہا ٹھیک ہے. اوپر چڑھے.
اس لیے کہ خریدا سب کو نہیں جا سکتا، کیونکہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جب کسی سے پیار کرتے ہیں تو پھر جان سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اور پھر اہل بیت سے پیار کرتے ہیں تو پھر انداز جدا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ مومنوں کی شان یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کی گلی کے کتے سے بھی محبت کرتے ہیں۔ جب وہ نبی کے گلی کے کتے سے پیار کرتے ہیں تو پھر وہ نبی کی اولاد سے کتنا پیار کرتے ہوں گے۔ حضرت قیس دارالامارت پر گئے، آپ نے خطبہ پڑھا اور فرمایا لوگوں، حسین ابن علی وہ ذات ہے کہ روئے زمین پر اس وقت ان سے افضل کوئی ذات نہیں، اور یہ ابن مرجانہ خبیث ابن زیاد بانی فساد، اس نے تمہیں ورغلا رکھا ہے۔ لوگوں آنکھیں کھولو، تم نے خطوط بھیجے، تم نے ابن رسول کو بلایا، تم نے دعوت دی، مہمان بنایا، اور تم کیا کر رہے ہو؟ جب یہ باتیں آپ نے کہنی شروع کی وہ غصے میں آ گیا اور جلاد کو کہا کہ اس کے ٹکڑے کر دے، اور جلاد آیا اور حضرت قیس کو اس نے شہید کر دیا۔ حضرت قیس امام علی مقام اور ان کے نانا پہ درود و سلام پڑھتے ہوئے انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اس طریقے سے معرکہ کربلا کا یہ جو ہے چوتھا شہید تھا۔ پہلا شہید حضرت امام مسلم، دوسرے تیسرے شہید محمد ابراہیم، اور یہ چوتھا شہید اللہ اکبر۔ اور بھی لوگ اس درمیان میں شہید ہوئے، لیکن چونکہ یہ قافلہ حسینی کے لوگ تھے اس لیے ان کو کربلا کے شہیدوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام عرش مقام کو 4 لوگ کوفہ سے آ کر کے ملے۔ آپ نے ان سے پوچھا کیا حال ہے؟ ان لوگوں نے کہا امام وہاں تو اتنا بڑا لشکر تیار ہے آپ کے خلاف کہ اگر ہم نے اپنی زندگی میں اس سے بڑا کوئی لشکر نہیں دیکھا، آپ کے ساتھ اتنے کم لوگ ہیں، آپ واپسی کا ارادہ فرما لیں، یا آپ ایک کام کریں کہ آپ کو فلاں حکومت کے کارندے مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ امام نے فرمایا نہیں، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں میں ایک خاص بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو واقعات ہو رہے تھے، یہ چونکہ وہ دور اتنا سست رفتار تھا کہ خط پہنچانے کے لیے مہینہ بھر 15 دن کا عرصہ لگتا تھا، بلکہ کوفہ سے کربلا کا فاصلہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے۔ آج کے اس دور میں اگر کوفہ سے 1 گھنٹہ بس چلائی جائے، 1 سے 1.5 گھنٹہ، تو آدمی کربلا پہنچ جاتا ہے۔ کربلا میں کیا ہوا امام کے ساتھ یہ کوفے والی عوام کو پتہ نہ چلا۔ کربلا میں امام کے ساتھ جو ہوا، یہ جو جتنے دن تک کے یہ سب سپاہیوں کو اور افسروں کو پتا تھا، عوام کو پتا نہیں چلا۔ مجھے حیرت ہے جب 1 گھنٹے کا فاصلہ اگر اس کو زیادہ سے زیادہ آپ گنے تو پیدل چل کر کے وہ 1 دن کا فاصلہ ہے یا 1.5 دن کا فاصلہ ہے، تو ان لوگوں کو پتا نہیں چلا کہ کوفہ والوں کو کہ کربلا میں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر! تو ہندوستان والوں کو کب پتا چل گیا کہ کربلا میں امام حسین ہے؟ کب پتا چل گیا؟ یہ پلید دشمنان اہل بیت اس طریقے کی بات آج پیش کر رہے ہیں کہ فلاں تاریخ میں لکھا ہے جی کہ فلاں مشرکین اتنے کربلا میں امام حسین کے ساتھ گئے۔ ہم نے کہا پلید نظر کر، تاریخ پر ایمان نہیں لایا جاتا۔ ہم تاریخ پر ایمان نہیں لائے، ہم حدیثوں پر ایمان لائے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے حسین پر جنہوں نے جان دی ہے وہ سب کے سب جنتی ہے، کوئی مشرک کبھی جنتی ہو نہیں سکتا۔ اور حسین اس عظیم ذات کا نام ہے، ارے جس کی اولاد اگر کوئی اس کے کپڑے دھل دے تو میرے نبی خواب میں آ کر اسے ایمان کی دولت عطا کرتے ہیں۔ حسین کا کوئی ساڑو ہو کر کے مشرک رہے، یہ مولا حسین کی عزت، غیرت اور ان کے خون کی تاثیر کی عظمت کے خلاف ہے۔ لوگوں بولنے سے پہلے تولو اور اس طریقے کی واہیات باتیں نہ کرو۔ لوگوں اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ کل تمہیں امام حسین کو بھی منہ دکھانا ہے، کل تمہیں سیدہ زہرا کو بھی منہ دکھانا ہے۔ اس لیے اخبار کے حوالوں پر کتابیں نہیں لکھی جاتی، اخبار تو کہتے ہی اسے ہیں کہ جس میں امکان صدق و کذب ہوتا ہے، جو سچا نہیں اسی کو اخبار کہتے ہیں۔ اس لیے اس طریقے کے آج فتنوں کا دور ہے،
किसी फितने की तरफ तवज्जो न करें, हम अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलें। तो अर्ज ये कर रहा था, मौला हुसैन को इत्तला दी गई कि वहां तो बहुत बड़ा लश्कर तैयार हो रहा है, लेकिन लश्कर को लोगों को ये नहीं बताया गया कि ये लश्कर जाएगा कहां। अल्लाह अकबर। मौला हुसैन ने फिर फरमाया, एक काम करते हैं कि हम लोग कोई दूसरे रास्ते से कहीं चलते हैं। हज़रत इमाम मुस्लिम के बेटों ने, उनके भाइयों ने कहा, मुस्लिम की शहादत के बाद हम जिंदा नहीं रहना चाहते, या तो हम बदला लेंगे या तो हम भी शहीद हो जाएंगे। मौला हुसैन ने फरमाया, फिर तकदीर की तरफ बढ़ो, तदबीर नाकाम है, तकदीर की तरफ बढ़ो। अल मुख्तसर ये कि वो काफिला बढ़ता गया, सामने से देखा 1000 का लश्कर लेकर हुर आ रहा है, दो पैर चिलचिलाती है। हुर को देखा, हुर जैसे ही आया उसने कहा, हुसैन मुझे इब्ने जियाद ने भेजा है ताकि मैं तुम्हें उसके पास पहुंचा दूं। आपने फरमाया, हुर बातें बाद में होगी, ये बता तेरे घोड़े जबान बाहर क्यों निकालते, हिलते क्यों है? कहा कि मौला, चूंकि उसने हमें कहा था कि जल्दी जाना और हुसैन को पकड़ लेना, तो हम उसके हुक्म पर अमल करने के लिए कहीं रुके नहीं, बहुत तेज तेज आए हैं कूफा से यहां तक, तो हमारे घोड़ों ने पानी नहीं पिया, मेरी फौज ने पानी नहीं पिया। मेरे इमाम ने फरमाया, बातें बाद में होगी हुर, पहले तेरे घोड़ों को और तेरी अवाम को पानी पिला ले। मौला हुसैन ने अपने मशकीज़े उड़ेल देने का हुक्म दिया। ये आले मोहम्मद का किरदार है, नबी की अहले बैत की शान ये है, जो पानी बंद करने वाले हैं उन्हें पानी पिलाया जा रहा है, जो मारने वाले हैं उन्हें जिंदगी दी जा रही है। इसीलिए तो हजरत पीर मेहर अली शाह गोलड़वी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, सैयद कैसा होता है? तो फरमाया कि वो तो माँ की तरह होता है, जैसे माँ को वफादार और फरमाबरदार दोनों से प्यार होता है, उसी तरह सैयद को दोस्त और दुश्मन सब पर शफकतों का अंदाज होता है। वो अल्लाह अकबर, सैयदे करबो बला, सैयदे करबला, अल्लाह अल्लाह, वो अपना पानी देते हैं, वो घोड़ों को पिला, ऊंटों को पिला, हुर तू भी तेरे साथियों को पिला। उसके बाद का बोल क्या बात है? हुर ने कहा, आका हुसैन मैं तुम्हें यजीद इब्ने जियाद के पास ले जाने के लिए आया हूं। आप गुस्से में आ गए, तू मुझे कैद करके ले जाएगा, तेरी मां तुझ पे रोए। हुर ने गर्दन नीचे की और मुस्कुरा के कहा, हुजूर ये इतनी बड़ी बात आपने कही कि अगर अरब में कितना भी बड़ा मुझे ये बात कहता ना, बहादुर बहादुर से बहादुर, तो मैं भी यही बात कहता, लेकिन मैं आपको जवाब में ये नहीं कहूंगा, क्योंकि आपकी अम्मी मेरे नबी की शहजादी सैयदा फातिमा है, मैं फातिमा से मोहब्बत करता हूं, इसलिए जवाब में ये बात नहीं कहूंगा। इस बात को याद रखना, आगे इसकी फजीलत हम तुम्हें बताएंगे और इस राज से पर्दा उठेगा कि हुर ने जब कहा, मैं आपकी मां की तौहीन नहीं करता, मैं आपकी मां की बेअदबी नहीं करता, क्योंकि आपकी मां बुदग़े रसूल है, नबी के जिगर का टुकड़ा है। फिर इमाम ने फरमाया, क्या कहना है, मैं तो तेरे साथ नहीं आऊंगा। तो हुर ने कहा, मौला मैं अहले बैत के मुहिब्बों में से हूं, मुझे कतन ये गवारा नहीं कि मैं आपको ले जाऊं, लेकिन ये पीछे जो खबीस हैं, चंद जासूस मेरे साथ हैं, मैं रियायत करूंगा, ये इब्ने जियाद को लिखेंगे, बताएंगे, मुझ पर मुसीबत बनाएगी। एक काम करें, आप मेरे साथ चलें तो सही, चलते रहें, जब रात होगी तो आप एक काम करना, औरतों का बहाना लेकर आप दूर ठहरना और रात को आप निकल जाना। मेरे इमाम ने कहा, बहुत अच्छा, और हुर को दुआएं दी। हुर अपने साथियों को लेकर के रुका और रुकने के बाद मौला हुसैन औरतों के ख्याल से दूर रुके, लेकिन खैमे नहीं गाड़े, और जब रात सियाह हो गई तो उस जंगल से निकलकर मौला हुसैन निकल पड़े। काफिला चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, लेकिन जब सुबह हुई, फजर का वक्त आया, तो जब काफिला उस मुकाम पर जाकर के रुका,
کہ وہاں سے حر کے سپاہ نظر آ رہے تھے، اتنا چلنے کے بعد بھی حر کی فوج نظر آ رہی تھی، اور جیسے ہی قدم مولا حسین نے اس زمین پر رکھے، اس زمین کی ایک عجیب خصوصیت تھی، جیسے اس زمین پہ قدم رکھا وہ زمین پوری رنگین ہو گئی، لال ہو گئی، اور آپ نے جیسے قدم رکھا ایک آندھی چلی، وہ سرخ آندھی تھی، اور اس سے جو غبار اڑے اس سے مولا حسین کی زلفیں بھی لال ہو گئی، عورتوں کے دوپٹوں میں بھی لالی آ گئی۔ اس وقت لوگ رونے لگے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مولا حسین نے فرمایا معلوم کرو کسی سے یہ کون سی زمین ہے۔ جب لوگوں سے معلوم کیا تو کسی نے کہا اسے وادی طف کہتے ہیں، کسی نے کہا یہ نینوا کی وادی ہے۔ مولا حسین نے کہا اب ہم اپنی آخری منزل پر آ گئے، خیمے لگا دیے جائیں اور معلوم کرو یہ زمین کس کی ہے، اور جلدی جلدی سے اس زمین کی رقم ادا کر دی جائے۔ مولا علی اکبر نے پوچھا بابا اتنے مقام پر خیمے لگائے، آپ نے مالک کے نام پوچھ کر کے رقم ادا نہیں کی، جگہ جگہ خیمے لگے، اس زمین پر ڈر لگتا ہے، لیکن اس کی خصوصیت کیا ہے کہ آپ یہاں رقم ادا کر رہے ہیں؟ فرمایا بیٹے ہم آل محمد ہیں، ہم قبریں بھی مفت کی جگہ پر نہیں بناتے، یہاں ہماری قبریں بننے والی ہے، اور جہاں قبریں بنے گی وہ زمین خریدنی چاہیے، اس زمین کی قیمت ادا کرنی چاہیے۔ مولا حسین نے معلوم کروایا اور اس زمین کی رقم تک ادا فرمائی، یہ تک تاریخ میں آیا ہے۔ اس کے بعد سیدہ زینب رو پڑی، کہا بہن رونا نہیں، ابھی تم لوگوں نے بہت رونا ہے۔ امام زین العابدین رو پڑے، بیٹے رونا نہیں، تم نے ابھی بہت رونا ہے۔ اور اس کے بعد مولا حسین نے کہا یہ زمین کربلا ہے، یہ کرب و بلا کی زمین ہے، یہی ہماری آخری منزل ہے، اب ہم نے یہیں پر رہنا ہے۔ اس کے بعد امام علی مقام نے فرمایا خیمے گاڑو، خیمے لگا دو، تو جیسے ہی کھوٹیاں گاڑنے کے لیے زمین پر جو ہے وہ کیل ٹھوکی جاتی، اس میں سے تازہ خون نکل پڑتا۔ یہ وہ روایتیں ہیں جو بہت محتاط علماء اہل سنت نے لکھی ہے، لوگ یہ نہ سمجھیں، اس لیے کہ بعض یزیدی جو ہے وہ گفتگو کو بے اثر بنانے کے لیے ایسی افواہیں عام کرتے ہیں کہ لوگ بیان کرتے کرتے من گھڑت روایتیں بیان کرتے ہیں۔ لیکن میں اپنی گفتگو کے متعلق کہوں، انشاءاللہ فقیر سے جو بھی کربلا کے متعلق آپ سن رہے ہیں، آپ جس دن چاہیں تشریف لے آئیں، فقیر کتاب حاضر کر دے گا۔ ہم کتاب کے ذریعے سے کہتے ہیں، لیکن یاد رکھنا مجھے اپنے پڑھنے پہ ناز نہیں ہے، میں پڑھا ہوا آدمی نہیں ہوں، میں حسین کے قدموں میں پڑا ہوا آدمی ہوں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، ایک ہے پڑھنا ایک ہے پڑھنا، میں حسین کے قدموں پہ ان کی چوکھٹ پہ پڑا ہوا ہوں، لیکن اس پر شکر کے طور پہ اتنا ضرور کہتا ہوں جتنے پڑے ہوئے ہیں سب لے آئیں ایک پڑے ہوئے کا مقابلہ کرنے کے لیے، انشاءاللہ دنیا دیکھ لے گی۔ یہ شکر کے طور پہ کہتا ہوں، یہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ میرے پاس ایک سند ہے جسے حسینی نسبت کی سند کہتے ہیں، باقی اور میرے پاس کوئی چاہے سودا خرید لے، جسے نہ چاہے نہ خریدے، کوئی اور دکان دیکھ لے، اس لیے کہ ہم وہ سوداگر نہیں ہیں کہ نقلی مال بیچ کر کے شہر بدل دیا کرتے ہیں، ہم تو یہیں رہتے ہیں، یہیں رہنا بھی ہے، اور انشاءاللہ آخری وقت مدینہ منورہ میں پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی وہی آنکھیں بند ہونی ہے۔ لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں جب تک موت نہیں آتی آپ کے درمیان رہنا ہے، آپ جو حوالہ چاہیں لے سکتے ہیں، کتاب دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہاں سے تازہ خون نکلنے لگا۔ مولا حسین نے جب یہ بات بتائی گئی تو کہا کہ یہ زمین ہی ایسی ہے۔ وہ تاریخ ماہ محرم کی دوسری تاریخ تھی۔ حر نے پوچھا حضور آپ گئے نہیں؟ کہا حر اب یہیں رہنا ہے، اس لیے کہ قضا و قدر کے کاتب کی طرف سے فیصلہ ہے۔ حسین اپنی منزل پر آ گیا ہے۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ وہ جانا چاہ رہے ہیں، نکلنا چاہ رہے ہیں، پھر آ رہے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ ایک جنگ کے موقع پر حضرت مولا
کائنات شیر خدا نے جب اس زمین پہ قدم رکھا تو آپ رو پڑے. لوگوں نے کہا او بہادر مولا علی, تم تو ایک ہاتھ میں خیبر کا دروازہ اکھیڑتے ہو, جنگ کے موقع پہ رو رہے. فرمایا کہ رونا اس پر نہیں ہے کہ میں کہیں اور جا رہا ہوں, رونا اس پر ہے کہ یہ کربلا ہے, یہاں پر میرے بیٹے حسین کے اونٹ بیٹھیں گے, یہاں بیبیوں کے کجاوے رکھے جائیں گے, یہاں پر قبریں بنے گی, یہاں پر فلاں کا خون گرے گا اور فلاں کا خون گرے گا. نبی کے گھر والوں کو اتنا سب کچھ معلوم ہے, لیکن کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کرتا اللہ یہ مصیبت ٹل جائے, اس لیے کہ امتحان میں دعائیں نہیں کی جاتی, صبر کیا جاتا ہے. لوگ ان سارے واقعات پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ تو غوث پاک کو مشکل کشا مانتے ہیں, آپ تو غوث پاک کو مدد کے لیے پکارتے ہیں. ارے جب حسین اپنے بچوں کی مدد نہ کر سکا تو ان کا بیٹا عبد القادر تمہاری کیا مدد کرے گا؟ ہم کہتے ہیں نادان, دو میدان ہوتے ہیں, ایک میدان فضیلت ہوتا ہے اور ایک میدان امتحان ہوتا ہے, ایک میدان محبیت ہوتا ہے, ایک میدان محبوبیت ہوتا ہے. محبیت کے میدان میں امتحان دیا جاتا ہے, کرامت نہیں بتائی جاتی, اور محبوبیت کے میدان میں کرامتیں بتائی جاتی, امتحان نہیں دیا جاتا. سبحان اللہ. حسین امتحان کے لیے بیٹھے ہیں, اس لیے وہاں کرامتیں نہیں, وہاں کرامت کربلا میں نہیں دکھائی, لیکن کربلا کے باہر تو دکھائی, انہی ایام میں دکھائی. اٹھائیں کتابیں پڑھ لے, اشارہ دے دو صرف. ایک دریا ہے, لوگ ڈوب رہے ہیں, انہوں نے کہا یا حسینہ, مولا حسین ہماری مدد کر. سبحان اللہ. اس سے پتا چلا کہ 1300 سال پہلے ڈوبنے والے بھی مولا حسین کو پکارتے تھے, حسین المدد. دیکھا کہ ایک بندہ ہے, سیاہ داڑھی ہے, آتا ہے کشتی کنارے لگاتا ہے, کشتی کنارے لگاتا ہے, اس کے بدن پہ خون کے چھینٹے ہیں, داڑھی بکھری ہوئی ہے. کہ مولا کون ہے؟ کہا پکارا کسے تھا؟ سبحان اللہ. پکارا کسے تھا؟ کہا حسین کو. کہا وہی حسین ہوں. سبحان اللہ. کہا حضور آپ کی داڑھی بکھری ہوئی, خون کے دھبے بدن پر, کپڑوں پر, یہ گفتگو کا موقع نہیں ہے, میں کربلا میں ہوں. کربلا میں پکارا, مدد کے لیے آ گیا, جلدی ہے. اور اس کے بعد مولا حسین ان سے دور ہو گئے, ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے. کرامتیں پھر مقام محبوبیت پہ بتائی جاتی ہے, حسین وہاں کرامتیں بتانے نہیں گئے. اور وہاں بھی کچھ کرامتوں کا ظہور ہوا ہے, ایسا نہیں کہ بالکل نہیں ہوا, لیکن یہ ایک الگ عنوان ہے. 2 محرم مولا حسین کربلا میں. اس کے بعد حر خط لکھتا ہے کہ مولا حسین یہاں ہے. عبید اللہ ابن زیاد, سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عمر بن سعد کو کہتا ہے دیکھ تجھے حسین سے لڑنے جانا. اس نے کہا حسین سے؟ کہاں, میں نہیں جاؤں گا. نہیں جائے گا تو تجھے رے کی حکومت نہیں ملے گی. اس نے کہا پھر ٹھیک ہے جاؤں گا, لیکن اپنے بیٹوں سے مشورہ کرو. گھر گیا تو بیٹے اور بھانجے نے کہا مت لے رے کی حکومت, 2 دن کی حکومتیں, آل نبی کے ہاتھ خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کر. لیکن وہ نہیں مانا, نکل پڑا. لے کر کے آیا لشکر, اور 500 لوگوں کو اس نے فرات کے کنارے پہ بٹھا دیا. آل نبی کے خیمے میں کوئی پانی کا قطرہ نہ جائے. کیسی نیرنگیاں ہیں دور کی. باپ اتنا نیک کہ نبی نے جنت کی بشارت دی. سعد ابن ابی وقاص, حضور نے کہا سعد تجھ پہ میرے ماں باپ قربان. اب بیٹا ایسا پلید, آل نبی کا دشمن, آل نبی کا دشمن, آل نبی کا غدار. بہرحال اس نے بیٹھ کر کے بہت سی باتیں امام کے ساتھ کی. امام نے کہا کہ دیکھ ہمارے خون سے ہاتھ رنگین نہ کر, میں جہاں سے آیا ہوں وہاں جانے دے, یا کوئی دوسرے علاقے میں مجھے چلے جانے دے. آپ اس لیے ساری حجتیں تمام کر رہے تھے. یقین ہے, ابن عباس کہتے ہیں حضور کے گھر کے بچے کو یقین تھا کہ حسین کربلا میں شہید ہوں گے, لیکن امام یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے تھے تاکہ ہمارے بعد جب کوئی کربلا بیان کرے گا اسے کوئی دشواری نہ ہو, یہ سارا پکچر صاف ہو جائے, سارا معاملہ کلیئر ہو جائے. اور اس کے بعد امام عرش مقام نے اس کو بات کہی تو اس نے
ابن زیاد کو خط لکھا. ابن زیاد امام یہ کہتے ہیں، ابن زیاد نے بھی سوچا چلو ٹھیک ہی ہے، کوئی بات، کچھ نہ کچھ صلح کا راستہ نکل جائے. لیکن وہاں پر ایک بدبخت بیٹھا تھا، شمر ابن ذل جوشن. یہ چتکبرا کتا تھا، یہ کوڑی تھا، کوڑی. حضور کی حدیث میں آیا ہے، آقا فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ میرے خون میں ایک چتکبرا کتا، کوڑی کتا جو ہے وہ منہ ڈالتا ہے. صحابہ نے پوچھا حضور اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک ایسا شخص ہوگا جس کے بدن پہ کوڑ ہوگا، چتکبرا ہوگا وہ، اور وہ میرے حسین کو شہید کرے گا. وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا، یعنی سارے گنڈے، نکمے، لپھنگے سب جمع ہو گئے یزید کے خیمے میں، اور سارے پارسا حسین کے ساتھ، اور آج بھی پارسائی حسین کے ساتھ، سبحان اللہ، اور آج کے لپھنگے بھی یزید کے ساتھ. کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر دور میں لفنگوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ یزید کے ہی خطبے پڑھتے رہے، اور ہر دور کے شریفوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ حسین کے خطبے پڑھتے رہے. اسی لیے تو میرے اللہ نے نماز میں بھی کہا کہ تم جب بیٹھ جاؤ میری عبادت کر کے تو پھر میرے نبی پہ بھی درود پڑھو اور آل نبی پہ بھی درود پڑھو. لیکن لوگوں کو عقل تو آئے، نماز میں درود پڑھتے، نماز کے باہر لڑتے ہیں. یہی وہ بھی کر رہے تھے، نماز کے اندر درود پڑھتے تھے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ آل محمد کون ہے ذرا کوئی یہ تو بتائے. ہر دور میں اللہ نے دور کے آل محمد کے ساتھ تمہیں آزمایا ہے. اس لیے درود نماز میں پڑھ کے باہر نہ لڑنا، ورنہ تمہاری عبادتیں تمہارے منہ پہ پھینک ماری جائے گی. مولا حسین کی طرف سے جب باتیں کی ابن سعد کے پاس، وہ شقی ابن سعد خط لکھتا ابن زیاد کو. ابن زیاد کے پاس شمر بیٹھا تھا. اس پلید نے کہا اگر حسین تیرے ہاتھوں سے یوں ہی نکل جائیں گے تو ذلیل ہوگا، کوئی عزت نہیں ملے گی تیری. انہیں پکڑ قتل کر یا پکڑ کر یزید تک پہنچا، تب تیری عزت ملے گی. اس نے کہا اچھا، مشیر بھی اچھے چاہیے، غلط مشورہ دینے والے لوگ بہت بہکاتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب کسی کو تباہ کرتا ہے تو اس کے ارد گرد غلط مشیروں کا جمگٹا لگ جاتا ہے. اللہ کی پناہ چاہتے ہیں برے ساتھیوں کی برائی سے، اللہ کی پناہ چاہتے ہیں غلط مشورہ دینے والوں کے مشورے سے. بہرحال شمر آیا، آنے کے بعد 7ویں محرم سے ہی تنا تنی شروع ہو گئی. بالآخر 9ویں محرم کو انہوں نے جنگ کا بغل بجا دیا. 22,000 کا لشکر ایک طرف، دوسری طرف 72 نفوس قدسیہ، 72 لوگ، ان میں بچے بھی ہیں، بیمار بھی ہے، 80 سال کا بوڑھا بھی ہے. حبیب ابن مظاہر کی شکل میں 80 سال کا بوڑھا، علی اصغر کی شکل میں 6 مہینے کا بچہ. اصغر جب نکلے تھے تو 1 مہینے کے تھے، اور اب ان کی عمر 6 مہینے ہو رہی ہے. مولا حسین تلوار پر ٹیک لگا کر یوں بیٹھے ہیں، آنکھ بند ہو گئی ہے. خواب میں کیا دیکھا؟ نانا جان تشریف لائے. حسین مایوس ہے میرے بیٹے. اس کی نانا دیکھیں نا آپ کی امت کتنی ستاتی ہے. ارشاد و حسین غم نہ کر، کل آ کر ملاقات ہوگی، کل حوض کوثر پہ آ کے مل لینا. آنکھ کھلی، آنکھ سے آنسو آ گئے. ادھم مچی ہوئی تھی. مولا حسین نے فرمایا عباس جا کر دیکھو یہ ادھم کیسی. عرض کی آقا یہ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں. فرمایا کہ ان سے کہہ دو آج لڑائی نہیں ہوگی، 9 محرم ہے، آنے والی شب عاشور ہے، برکت والی رات ہے، رحمت والی رات ہے، اس لیے ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں، تلاوت کرنا چاہتے ہیں، سجدے کرنا چاہتے ہیں، تاکہ زندگی کی آخری رات دل کھول کے سجدہ کر لیں. اے حسینیوں میں بھی تم سے کہنا چاہتا ہوں آج کی رات دھوم دھماکے اور خرافات، بدعات، اسلام کے مخالف کاموں میں نہ گزارو. یہ رات برکت والی ہے. مولا حسین نے اس کو عبادت کے لیے مانگا ہے. اس رات عبادت کرو. اس کے بعد پھر یہ وہ رات کو جب عبادت ہونے لگی خیمے آل رسول میں، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی سجدے کر رہا ہے. مولا حسین
سبحان ربی الاعلیٰ کے نغمے گنگنا رہے ہیں، عبادتوں پہ عبادتیں ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیا لطف اور لذتیں آئی ہوگی اس سبحان ربی الاعلیٰ کی آخری صداؤں میں۔ میرا ایمان تو یہ کہتا ہے حسین سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوں گے اور رب اعلیٰ اپنے جلووں سے پردے ہٹا کر کے حسین کو دیدار کراتا ہوگا، اس لیے کہ جن کے رتبے ہیں سوا، ان سے سوا مشکل ہے۔ مولا حسین، آقا حسین سجدے میں ہیں، تلاوت قرآن ہو رہی ہے، عبادتیں ہو رہی ہے، استغفار ہو رہے ہیں۔ اب اس کے بعد دوسری رات ہم نے نہیں دیکھنا ہے، اللہ اللہ، لیکن حسینیوں تم بھی اس نقل کو زندہ کرو، تم بھی عبادت میں رات گزارو، تم بھی آہوزاریاں کرو، اپنی اللہ کو مناؤ۔ اس کے بعد عبادت سے فارغ ہو گئے تو مولا حسین نے رشتہ داروں کو، بیٹوں کو، بھتیجوں کو، سب کو جمع کیا، ساتھیوں کو جمع کیا، جلتا ہوا چراغ حسین نے بجھا دیا، فرمایا لوگو، میرے خاندان والوں، میرے دوستوں، میرے بیٹوں، میرے بھتیجوں، میرے بھائیوں، اس لیے کہ مولا علی کی دوسری بیوی کے بیٹے بھی موجود تھے ساتھ میں، اگرچہ وہ فاطمہ کی اولاد نہ تھے لیکن سوتیلے بھائی تھے۔ حسین تیرے سوتیلے بھائیوں کو بھی میرا سلام ہو۔ وہاں سوتیلے بھائی یوسف کو کنویں میں ڈالتے ہیں، تیرے سوتیلے بھائیوں پہ میرے ماں باپ قربان، تجھ سے پہلے اپنی جان قربان کرتے ہیں۔ سب کو جمع کیا مولا حسین نے، فرمایا وہ سامنے 22,000 کا لشکر ہے اور وہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، میں نے چراغ بجھا دیا، ایک ایک آدمی ایک ایک کا ہاتھ پکڑ لے، یعنی جو میرا ساتھی ہے، وہ میرا صحابی ہے، وہ میرے رشتہ دار کا ہاتھ پکڑ لے اور ہاتھ پکڑ کر کے چپکے سے خیمے سے نکل جائے، میں کوئی شکایت نہیں کروں گا، کوئی شکوہ نہیں ہوگا، جلدی سے چلے جاؤ، اپنی جانیں نہ کھونا، اپنی جانوں پر بن آ گئی ہے، جاؤ، صرف وہ میرے خون کے پیاسے ہیں، میں جان دے دوں گا، وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد چراغ بجھانے کے بعد دیر تک مولا حسین خاموش رہے، اور اس کے بعد جب چراغ جلا تو آنسوؤں کی لڑیاں تھی، خیمے میں ہچکیاں تھی۔ مولا حسین نے کہا تم گئے نہیں؟ کہا حسین کیسی بات کرتے ہیں، کل فاطمہ کو منہ کیا دکھائیں گے، مولا علی کو منہ کیا دکھائیں گے، یہی کہیں گے آپ کے بیٹے کو مصیبت میں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ مولا حسین ہمارے خون میں کا ایک بھی قطرہ جب تک باقی ہے ہم آپ پر آنچ نہیں آنے دیں گے، ہم بھاگنے اور جانے والے لوگ نہیں۔ تم سے پہلے کربلا میں ہمارے لاشیں گریں گے، تم سے پہلے کربلا میں ہماری جانیں کٹے گی، تم سے پہلے کربلا میں ہمارا خون بہے گا۔ میں کہتا ہوں ان کے فیصلے کو سلام، اگر وہ یہ فیصلہ نہ کرتے تو شاید معاذ اللہ آج اتنے احترام سے ان کا ذکر نہ ہوتا، اس شان سے ان کے تذکرے نہ ہوتے۔ اللہ اللہ، پھر یہ ہوا مولا حسین نے بڑی دعائیں دی، اور پھر اس کے بعد مولا حسین ان کے خیمے سے نکلے اور خواتین کے خیمے میں گئے، ساری صورتحال رکھی۔ زینب بے ہوش ہو کر گرتی ہے، شہربانوں کو کبھی سنبھالا دیتے ہیں، کبھی لیلا کو پکڑتے ہیں، کبھی سکینہ کو سنبھالا دیتے ہیں۔ عجیب حال ہے حسین کا، امتحان، گھر میں الگ امتحان، باہر الگ امتحان۔ مولا حسین اللہ اکبر، پھر وہ 10ویں صبح آتی ہے جسے لوگ عاشور 61 ہجری کا دن کہتے ہیں، وہ خون والا سورج، وہ خون والی صبح، اللہ اکبر، جیسے ہی کربلا کی سرزمین پر سورج نے، اس خون والے سورج نے، اس خون ریز سورج نے اپنا چہرہ نکالا اور افق پر وہ ظاہر ہوا، ویسے ہی کربلا کے میدان میں جنگ کا بغل بجنے لگا۔ مولا حسین نے اپنے سر پہ امامہ سجایا رسول کا، اور گھوڑے پر بیٹھ کر کے آپ میدان کربلا میں گئے۔ کربلا کے میدان میں جانے کے بعد آپ نے فرمایا لوگوں مجھے پہچانو میں کون ہوں۔ جنگ کرنے سے پہلے میں سارا قصہ تمام کرنا چاہتا ہوں، حجت تمام کرنا چاہتا ہوں، مجھے پہچانو، میرا نسب پہچانو میں کون ہوں۔ لوگ کہتے ہیں نسب پہ غرور نہیں کرنا چاہیے، بے شک نسب پہ غرور نہیں ہوگا، لیکن جب لوگ جان
کر انجان بن جائیں تو سنت حسینی ہے کہ مجھے پہچانو. لوگوں سے کہا حسین نے مجھے پہچانو, میں نبی کا نواسا ہوں. روئے زمین پر میرے سوا اس وقت کوئی نبی کا نواسا نہیں ہے. لوگوں جا کے پوچھو ابن عباس سے, ابن عمر سے, ابن ابو بکر سے, جا کے پوچھو ابو سعید خدری سے, جا کے پوچھو جابر ابن عبداللہ سے, جا کے پوچھو ام سلمہ سے. یہ لوگ ابھی بھی روئے زمین پہ موجود ہیں. کیا میرے لیے نبی منبر سے نیچے نہیں آئے ہیں؟ کیا مجھے کندھوں پہ نہیں بٹھایا ہے؟ کیا حسین منی وانا من الحسین نہیں کہا ہے؟ کیا مجھے جنتی جوانوں کا سردار اور میرے بھائی کو نہیں کہا ہے ارے ہم جنتی جوانوں کے سردار ہیں؟ آیے تطہیر ہمارے لیے نازل ہوئی, آیے مودت ہمارے لیے نازل ہوئی. بتاؤ میں نے کسی کا خون کیا, میں نے جھوٹ بولا, میں نے کسی کو ستایا, مجھ پہ کیوں ظلم کرتے ہو؟ میں نے تمہارا بگاڑا کیا ہے؟ مولا حسین کی تقریر اتنی دل پذیر تھی کہ وہ کوفی تھاڑے مار مار کے رونے لگے. فرمایا او فلاں بن فلاں, او فلاں بن فلاں, او فلاں بن فلاں, کیا تم نے مجھے خطوط نہ لکھے تھے؟ تم نے مجھے بلایا نہیں تھا؟ کوفہ والو, مہمان کا یہی انداز کیا جاتا ہے, مہمانوں کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے. او کوفہ والو, تمہاری مہربانی, تمہاری مہمانی قیامت تک کے دنیا یاد رکھے گی. مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی؟ کیا میں نبی کا نواسا نہیں ہوں؟ کیا تم نے مجھے بلایا نہیں ہے؟ ارے کافر بھی کسی کو دعوت دے کر ایسا سلوک نہیں کرتے, تم تو کلمہ پڑھنے والے ہو. جب مولا حسین کہتے تھے وہ روتے تو تھے لیکن کوئی جواب نہیں دیتے تھے. جب زور ڈال کر کے کہا تو مکر گئے, ہم نے کوئی خط نہیں لکھے تھے, ہم نے کوئی خط نہیں لکھے تھے, ہم نے آپ کو بلایا نہیں تھا. اس طرح وہ بدبخت بدل گئے, تبدیل ہو گئے, کیونکہ انہیں دولت کی لالچ تھی, انہیں مال کی لالچ تھی. شمر لعین نے کہا حسین یہ میدان تقریر نہیں ہے, آواز بند کرو, یا بیعت کرو یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. حسین پاک پلٹ گئے. اس کے بعد 72 لوگوں کو حسین نے کربلا میں سجا دیا. وہ 72 تھے اور گویا کہ پوری امت کے نمائندے تھے. میں منا میں سرا قلب, اپنا علم, اپنا جھنڈا مولا عباس کے ہاتھ میں دیا. جنگ شروع ہوئی. اب میرے پاس یہ وقت نہیں کہ میں آپ کو سارے سرکار امام علی مقام کے احباب کی شہادت سناؤں. عبداللہ ابن عمیر کلبی, حبیب ابن مظاہر, بعض لوگوں نے اس کو مظاہر بھی کہا, حضرت ابن بجلی. اس طریقے سے مولا حسین کے ایک کے بعد ایک کئی ساتھی شہید ہوئے. حضرت مسلم ابن اوسجا شہید ہوئے. حر اس طرف کے میدان میں تھے. مولا حسین کی تقریر سن کر اس طرف آ گئے اور کہا حسین مجھے معاف کر دو, مجھے نہیں معلوم تھا یہ تمہارے ساتھ جنگ کریں گے, اتنے گر جائیں گے, آپ معاف کرتے ہیں؟ کہا جا حر, تجھے معاف کیا, اللہ بھی معاف کرے. حیرت ہے, اتنے لوگوں نے تقریر سنی کوئی نہیں پلٹا, اتنوں نے تقریر سنی کوئی نہیں پلٹا. حر کیوں پلٹا؟ اس لیے کہ حر نے کہا تھا حسین تیری ماں سے مجھے محبت ہے جس کا نام فاطمہ ہے, اور رسول اللہ نے فرمایا جو میری فاطمہ سے محبت کرے گا وہ جہنم میں نہیں جائے گا. حر کے دل میں فاطمہ کا احترام تھا, اس احترام نے حر کو جہنم کے دروازے سے کھینچ کر کے راہ جنت کا مسافر بنایا ہے. یزیدیوں کے خیمے سے کھینچ کر کے مولا حسین کے خیمے. حر بھی لڑے اور لڑتے لڑتے جب زخموں سے چور ہو کر کے گر پڑے تو کہا مولا حسین میری خبر لو. مولا حسین گئے اور حر کو اپنی مانڈی پر, اپنے زانوں پہ حر کا سر رکھا. حر تجھ پر میرے ماں باپ قربان, کاش حر کی جگہ ہم ہوتے. ہائے ہائے کیا مقدر کی معراج ہے اس معاملے میں, اس معاملے میں, اس معاملے میں نہیں, وہ لے جانے کے معاملے میں نہیں, زانوں پر سر آنے کے معاملے میں. کیا مقدر کی معراج ہے.
جنت سے پہلے جنتی جوانوں کے زانوں پر گود میں سر آ گیا. حور کی پیشانی پر مولا حسین ہاتھ پھیرنے لگے. حور نے آنکھ کھولی, زخموں سے چور تھے, مسکرا کے کہتے ہیں مولا غلطی معاف کی نا, اب تو آپ راضی ہیں؟ حسین کہتے ہیں میں تجھ سے راضی ہوں اور اللہ بھی راضی ہے. جب میں حضرت حور کے مزار پہ گیا, کہا حور تجھے مبارک, تجھے نسبت فاطمہ نے جنت کی سند عطا کی ہے. اس کے بعد جب سارے آوان و انصار شہید ہو گئے تو اب باری آتی ہے آل محمد کی, آل نبی کی. ان میں حضرت عباس کے جو بھائی ہیں, حضرت عمر ابن علی, حضرت عثمان ابن علی, حضرت جعفر ابن علی, یہ جو لوگ ہیں یہ حضرت عباس کے یعنی مولا علی کی دوسری بیوی کی اولاد ہے. یہاں ایک بات اور قابل غور ہے کہ مولا علی نے اپنے بیٹوں کا نام عمر رکھا, عثمان رکھا. بھائی جس سے نفرت ہوتی ہے یا لڑائی ہوتی ہے تو وہ اپنی اولاد کا نام ان کے نام پہ نہیں رکھتا, لیکن مولا علی نے عمر اور عثمان اپنے بیٹوں کا نام رکھ کر کے بتا دیا کہ یہ میرے دشمن نہیں تھے, میرے یار تھے. اسی لیے تو گھر میں نے اپنے بیٹوں کا نام خلفائے راشدین کے نام پہ رکھا. وہ خود بھی خلیفہ راشد تھے, لیکن ان شیخین کے نام پر اللہ اکبر اپنے بیٹوں کا جو ہے وہ نام رکھا. یہ یکے بعد دیگرے شہید ہوئے. اس کے بعد جب یہ شہید ہو گئے, حضرت مسلم ابن عقیل کے بیٹے عبداللہ اور جعفر یہ بھی شہید ہوئے. اسی طرح سے پھر باری آئی حضرت امام محمد قاسم کی. امام قاسم علی جد والِ السلام یہ مولا حسن مجتبیٰ کے بیٹے ہیں. اب سب سے میری گزارش ہے سنجیدہ ہو جائیں, دل میں جو بھی تمنائیں اور مرادیں ہیں اپنی مرادیں اپنے اپنے دلوں میں لے لیں, اس لیے کہ اب یہ جو بات ہو رہی ہے اس بات پر بی بی زہرا محفل میں خیرات تقسیم کرے گی. یوں تو ہر محفل میں اس نے انہیں تقسیم کیا, لیکن یہ قبولیت کی گھڑی آ گئی, قبولیت کے لمحات آ گئے. اصحاب کہف کے نام لیے جائیں تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اب ان کے نام لیے جا رہے ہیں کہ جو اصحاب کہف کے بھی آقا ہیں, اصحاب کہف کے بھی داتا ہیں, جہاں سے اصحاب کہف خیرات لیتے ہیں نور کی. یہ وہ لوگ ہیں امام محمد قاسم جو امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے. امام حسن مجتبیٰ کے بیٹوں میں اور بھی ایک بیٹا ہے جن کا نام حضرت حسن مثنیٰ ہے. یہ بہت چھوٹے تھے, یہ بہت چھوٹے تھے, اور ان کا جو رشتہ تھا یہ میدان کربلا میں نہیں آئے تھے. ان کا رشتہ بعد میں بی بی فاطمہ صغرا کے ساتھ طے ہوا, اور اسی سے حسنی حسینی جو ہے وہ نجیب الطرفین اولاد جو بھی انہی میں میرے آقا سرکار غوث الاعظم دستگیر ہیں. یہ حسنی سادات حضرت حسن مثنیٰ سے, لیکن محمد حضرت امام محمد قاسم ابن امام حسن مجتبیٰ آئے, چچا مجھے کربلا کے میدان میں جانا ہے. سارے آوان و انصار شہید ہو گئے, ہمارے دوسرے چچا بھی شہید ہو گئے, مجھے جانے دے. حضرت امام قاسم کا رشتہ حضرت بی بی سکینہ کے ساتھ طے ہوا تھا. بی بی سکینہ کے ساتھ تھا. جیسے ہی قاسم سامنے آئے, حضرت امام قاسم سامنے آئے, مجھے میدان میں جانے دے. آپ نے کہا بیٹے میرے بھائی کی تو نشانی ہے, اگر تو شہید ہو گیا تو میرے بھائی کی نسل کیسے چلے گی, کیونکہ جو تیرا بھائی ہے وہ چھوٹا ہے اور بچوں کے مستقبل کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی, اس لیے میں تجھے جانے کی اجازت کیسے دوں. نہیں جانا بیٹا, اس لیے کہ جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا. مولا حسین کی زلفیں بکھری ہے, کپڑوں پہ خون کے دھبے ہیں, چہرے پر عجیب سے آثار ہیں. لاشیں اٹھا اٹھا کر لاتے, 56 سال 5 مہینے 5 دن کی عمر ہے. لاشیں اٹھا اٹھا کر کے لاتے, بھائیوں کا لاشا, دوستوں کا لاشا, احباب کا لاشا جمع کر رہے ہیں خیمے کے قریب. عجیب حال ہے. ایک ایکسیڈنٹ کی میت کوئی اٹھا کے لائے, 3 دن اس کو نیند نہیں آتی. وہ لوگ جو سماجی کام کرتے ہیں پوچھو ان سے, مولا حسین تیری عظمت پہ سلام. اب اس کو جانے کی باری ہے جس کے ساتھ بیٹی کا مستقبل وابستہ ہے.
لوگوں نے عجیب عجیب روایتیں گڑھ رکھی ہے، وہاں تو قاسم کی مہندی نکلی تھی، ہم کہتے ہیں توبہ کرو توبہ کرو، کیا بکتے ہو؟ ارے آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی مہندی بغیر پانی کے کلائی نہیں جاتی، بغیر پانی ڈالے مہندی نہیں بنتی، تو آخر وہ مہندی کتنی اہم تھی کہ حسین اصغر کو پانی نہیں پلا رہے تھے اور اس سے مہندی بنا رہے تھے؟ شرم کرو، کیا بکتے ہو، کیا بکواس کرتے ہو؟ کوئی مہندی کا تصور کربلا میں نہیں۔ ارے عام مردوں کے لیے مہندی حرام ہے، رسول اللہ کا شہزادہ مہندی لگائے گا؟ وہاں شادیوں کی محفل برچانے گئے تھے؟ یہ سارے خرافات، نہ اسے بیان کیا جائے نہ اس پر یقین رکھا جائے، یہ سب خرافات ہے۔ ہم اہل سنت اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں، ہاں جتنی جائز چیزیں ہیں ہم اس سب کی تائید کرتے ہیں، اس لیے خرافات کی طرف نہ جاؤ۔ مولا حسین نے جب منع کر دیا، امام قاسم فوفی کے فادر، فوفی حضرت امام مجھے منع کرتے ہیں کربل میں جانے سے، فوفی نے 19 سال کے جوان بھتیجے کو سینے سے لگایا، بیٹے ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ جب فوفی نے کہا کہ ٹھیک ہی کہتے ہیں تو امام حسن مجتبی جب زہر آپ کو دیا گیا تھا، ہم ان کی شہادت کے دن یہ باتیں بیان کریں گے، ابھی وہ موقع نہیں، اتنا سن لے کہ امام حسن کو جب زہر دیا گیا ہیرے کو پیس کر، یہ یزید پلید نہیں دلوایا تھا زہر، تو ان کے کلیجے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے نکلے تھے، اتنی دردناک شہادت تھی اس وقت۔ اس شہادت کے موقع پر بھی مولا حسین ایک خط لکھ رہے تھے اور کہتے تھے بیٹے قاسم ایک وقت آئے گا، اتنی مصیبت تجھ پہ آئے گی کہ اس کے بعد وہ مصیبت نہیں آئے گی، یہ میرا خط اس دن کھول کے پڑھنا۔ امام قاسم نے سوچا کہ آج کے بعد اب اتنی مصیبت ہم پہ کب آئے گی؟ سب تو لٹ رہا ہے، فاطمہ کا چمن ویران ہو رہا ہے، وہ لاشیں پڑی، وہ علی کے لال شہید ہو گئے، وہ پورا کے پورا فاطمی چمن آج خزاں کا منہ دیکھنے والا ہے، آج کے بعد اب اس مصیبت کب آئے گی؟ نکالا تعویذ، کھولا، اس پہ لکھا تھا میرے بیٹے میرے دل کی چین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، جانے پدر اس وقت تو کربلا میں ہوگا، میرے بھائی حسین کے قدموں پہ قربان ہو جا، یہ تیرے باپ کی تجھے نصیحت ہے، وصیت ہے، بیٹا میرے بھائی کے قدموں پہ جان دے دے، کاش میں ہوتا تو میں بھائی کے قدموں پہ جان دیتا، بیٹے میں نہیں ہے تو تو جان دے کر باپ کی طرف سے فدیہ ادا کر دے۔ قاسم کے تو باتیں کھل گئی، چچا اب تمہاری مانو کہ اپنے ابا کی مانو، دیکھو دیکھو آپ منع کرتے ہیں، میرا بابا یہ مجھے شہادت کی سند دے کر کے گیا ہے۔ امام نے خط لیا، دیکھو بھائیوں میں محبت ہو تو اس طرح ہو۔ کربلا بتا رہا ہے کہ جہاں تلاوت قرآن ہے، جہاں نماز کی پابندی ہے، وہاں آپس میں بھائیوں میں پیار کتنا ہے۔ مولا حسین نے خط پڑھا، مچل گئے، ہاتھ کو اوپر اٹھایا اور عرض کی اللہ میرے بھائی نے میری محبت کا حق ادا کیا ہے، اس نے یہ بھی پرواہ نہ کی کہ اس کا بیٹا شہید ہوگا تو اس کی نسل کیسے چلے گی۔ اللہ تو مظلوم کی دعا سنتا ہے، حسین مظلوم ہے، مسافر کی دعا سنتا ہے، حسین مسافر ہے، تو مجاہد کی دعا سنتا ہے، حسین مجاہد ہے، تو غازی کی دعا سنتا ہے، حسین غازی ہے، تو جمعہ کے دن دعا قبول کرتا ہے، آج جمعہ بھی ہے، تو عاشورہ میں سنتا ہے، آج عاشورہ بھی ہے۔ مولا آج میں اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہوں کہ میرے بھائی نے میرا اپنا بیٹا میرے قدموں پہ قربان کرنے کی بات کی، تو اس کی نسل کو قیامت تک باقی رکھنا اور ایسی اولاد پیدا کرنا جس سے میرے بھائی حسن کا نام قیامت تک زندہ رہے۔ ندائے حسین قبول کیا، تیرے بھائی حسن کی اولاد قیامت تک موجود رہے گی اور اس کی نسل میں ایسا بیٹا پیدا کروں گا کہ جو شان تیرے نانا کو میں نے نبیوں میں عطا کی ہے، اس حسن کے بیٹے کو وہ شان ولیوں میں عطا کروں گا، اس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ذکر تاجدار کربلا، نعرہ غوث، اللہ
میرے غوث کے ڈنکے کربلا میں بھی بجے ہیں، میرے غوث کے ڈنکے کربلا میں بھی بجے ہیں۔ مولا حسین کی دعا کی برکت ہے، اور کہا کہ درمیان میں عبد القادر ہوگا اور اخیر میں محمد مہدی ہوگا۔ حسن کی اولاد میں ایسے بیٹے پیدا کروں گا کہ بیچ میں عبد القادر، ابتدا قاسم، بیچ میں عبد القادر اور اخیر میں محمد مہدی۔ امام حسن کی اولاد میں ہوں گے امام مہدی۔ ارے یہ کتنی شان کی بات ہے، آل محمد کے لیے کوئی قربانی دے کر تو دیکھے کتنا بڑا صلہ ملتا ہے۔ امام حسن کو مولا نے، حالانکہ وہ بھی آل محمد ہے، لیکن آل محمد ہو کر بھی آل محمد پہ قربانی دی۔ اللہ نے کیسی شان بلند کی۔ اس کے بعد حضرت قاسم کو سینے لگایا۔ جب تیرے بابا نے کہا بیٹے تو اب میں روک نہیں سکتا، جا۔ حضرت قاسم اتنے خوبصورت تھے۔ اب یہ بات مجھے ہر جگہ کہنے کی ضرورت تو نہیں پڑے گی کہ خوبصورت تیری نسل پاک میں ہے، بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ ہائے کتنے حسین ہے وہ لوگ، کتنے خوبصورت ہیں وہ لوگ۔ سورج بھی انہیں شرما کر کے دیکھتا ہے۔ قاسم سر پہ امامہ سجا کر 19 سال کا لاڈلا بھتیجا کربلا میں آیا تو کسی نے پوچھا یہ حسن کا پری پیکر کون ہے؟ تو کسی نے کہا یہ حسن کا بیٹا قاسم ہے۔ امام قاسم تلوار لے کر کے کھڑے ہوئے، کہا کون ہے مقابل میں آنے والا؟ امام قاسم کے مقابلے میں ارزق نامی پہلوان بڑا مشہور تھا۔ دمشق یعنی شام کے علاقے میں اس کی بڑے چرچے تھے، بہت چرچے تھے اس کے۔ عراق و شام میں اس کی ایک عجیب دھاپ تھی۔ اس کو کہا شمر نے جا لڑ اس سے۔ اس نے کہا یہ بچہ ہے، میری توہین ہے۔ تو اس نے پہلے اپنے ایک بیٹے کو بھیجا، امام نے اس کے 2 ٹکڑے ایک وار میں کی۔ یہ آپ جو ہے نا کسی ناول کا قصہ نہیں ہے، یہ تاریخ ہے، اس لیے کہ حیدر کرار کے لال لڑ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ محمد مصطفیٰ کے پھول، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں وہ بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے۔ اگر پانی بند نہ کیا ہوتا ظالموں نے تو ایک قاسم کافی تھا اس 22,000 کے لشکر کے لیے، لیکن ان نامردوں نے اور نامرادوں نے پانی بند کر کے بتایا کہ ان کے ساتھ اسی طرح لڑا جا سکتا ہے۔ اور وہ لڑنے نہیں آئے تھے 72، اگر وہ لڑنے آتے تو بھی الٹ دیتے، زمین کی تہ الٹ دیتے، لیکن انہیں تو لڑنا نہیں تھا، انہوں نے تو نانا کا وعدہ وفا کرنا تھا، انہوں نے تو دین کی حفاظت کرنا تھا، انہوں نے تو دین کو تحفظ دینا تھا۔ مولا قاسم لڑتے لڑتے تھکے تو ارزق نامی پہلوان بھی مست ہاتھی کی طرح جھومتے ہوئے آیا اور اس نے بھی جو ہے امام سے لڑائی کی۔ مولا قاسم نے اس کے بھی ٹکڑے کیے۔ شمر ذل جوشن اس پلید لعین نے کہا، اس بدبخت نے کہا کہ ایک کام کرو، ایک ایک کر کے جاؤ گے تو یہ پورے لشکر کو پورا پڑے گا۔ علی کا پوتا ہے، حسن کا بیٹا ہے، حسین کا بھتیجا ہے، چاروں طرف سے گھیر لو۔ 1000 لوگوں نے ایک ساتھ گھیرا اور اتنی تکلیف ان لوگوں کو ہوئی تھی، اتنا نقصان پہنچایا تھا حضرت قاسم نے کہ ایک ساتھ جب 1000 کے لشکر نے چاروں طرف سے گھیرا تو کسی نے پتھر مارے، کسی نے تیر مارے، کسی نے تلوار کا وار کیا، اور ایک عجیب سی گرد کربلا کے میدان میں جب اٹھی، مولا امام قاسم گھوڑے سے زمین پہ آیا۔ حسن پاک کا بیٹا جب زمین پہ آیا تو آواز دی، چچا میری خبر لینا۔ حضور امام علی مقام اس گرد کے اندر سے آواز جو آئی تھی میری خبر لینا، تو آپ جو ہے تھوڑا تاخیر سے کسی سبب سے خیمے سے نکلے۔ اتنے ٹائم میں ان لوگوں نے امام قاسم کے لاش کا سر اقدس کو تن سے جدا کر دیا، اور اتنے ٹائم میں انہوں نے گھوڑوں سے امام قاسم کے جسم کو اتنا کچلا کہ جس وقت امام قاسم کی لاش تک مولا حسین پہنچے تو 19 سال کا وہ بیٹا حضرت امام قاسم جو بھتیجے تھے، امام حسین نے ان کو سینے سے لگایا تو کچل کر کے آپ کا لاشا اتنا لمبا ہو گیا تھا کہ جب آپ سینے سے لگا کر کے اپنے بھتیجے کا لاشا لا رہے تھے تو ان کے پیر زمین پر رگڑتے تھے۔
سیدہ زینب نے دیکھا ہائے میرا بھتیجا. جب لاشا رکھا تو حضرت زینب آئی. بھیا اپنی بہن کی کوئی بات تو نے کبھی کاٹی نہیں, کبھی ٹالی نہیں. ہاں آج میری سنے گا؟ جی بہن کیا بات ہے؟ کہا تو سب کی قربانی قبول کرتا ہے, میری بھی 2 قربانی کربلا میں لائی ہوں, قبول کر لیں. کہا کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ہاں میرے جو اون و محمد ہے نا 2 بیٹے, تاریخ میں آتا ہے ایک بچے کی عمر 6 سال کی تھی اور ایک کی عمر 7 سال کی. آپ نے فرمایا بہن میں کیسے انہیں کربلا میں جانے دوں, وہ 6-7 سال کے بچے ہیں. امام حسین کو جب کوئی بات منانی ہوتی تو اس کا آسان طریقہ یہ تھا, بھائی امی فاطمہ کا واسطہ. جیسے زینب نے بھائی کا ہاتھ پکڑ کے کہا بھیا امی فاطمہ کا واسطہ میرے بچے بھی قربان ہو جانے دینا, کیونکہ کل قیامت کے دن جب امی کہے گی زینب میری گود خالی ہوئی, میرا بیٹا کربلا میں شہید ہوا اور تو اپنی گود بچاتی رہی, ماں کے سامنے مجھے رسوا نہ کر. او میرے ماں جائے, او میرے ماں کے بیٹے, تو نے اور میں نے ایک ماں کا دودھ پیا ہے, یہ میرے دونوں بیٹے کی قربانی قبول کر لے, تیرا احسان قیامت تک زینب نہیں بھولے گی. میری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں, یہ بہنیں مائیں, ساس بہو کی سیریل دیکھنے والی میری مائیں اور بہنیں, فلموں میں بے پردہ جانے والی میری مائیں اور بہنیں, گانے سننے والی, فلمیں دیکھنے والی میری مائیں اور بہنیں, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں زینب ذہن دے رہی ہے کہ اللہ کا دین اتنا قیمتی ہے کہ اس کے لیے اگر گود اجاڑنی پڑے تو اجاڑ دو. زینب تمہیں پیغام دے رہی ہے, زینب تمہیں ذہن دے رہی ہے, صرف داستان کربلا سن کر آنسو بہا کر چلے نہ جانا. میں تمہارے جذبے کو سلام کرتا ہوں. 3-3, 4-4 کلومیٹر سے میری مائیں اور بہنیں پیدل چل کر کے آتی ہیں, میں رات کی تاریکیوں میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں, لیکن ان سے یہ بھی کہتا ہوں صرف سن کر کے مت جاؤ, عمل کرنے والی بنو, پردے کی پابند بنو, نماز کی پابند بنو, شریعت کی پابند بنو, دین کی پابند بنو, کنیز زینب بن جاؤ, کنیز فاطمہ بن جاؤ. سیدہ زینب نے کہا بھیا میری قربانی قبول کر لے. کہا بہن 6-7 سال کے بچوں کو میں کیسے بھیجوں کربلا میں؟ فاطمہ کا واسطہ, فاطمہ کا واسطہ مجھے رسوا نہ کر. فاطمہ پوچھے گی تو میں جواب کیا دوں گی؟ اتنا سننا تھا. کہا ٹھیک ہے, کبھی تیری بات کو میں نے نہ کہا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بھیج دے بھیج دے. اب اس بہن کو میں خراج کس الفاظ میں پیش کروں؟ 6 اور 7 سال کا بچہ, زینب ہاتھ پکڑ کر کے کنارے کو ہٹتی ہے اور اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کو امامہ باندھتی ہے. چھوٹی چھوٹی تلواریں زینب مدینے سے لائی تھی, جیسے کہ پہلے سے کوئی پلان ہو کہ کربلا میں جب حسین شہید ہوگا, قاسم جب بڑی بڑی تلواریں لے کر کے جائے گا, اکبر جب تلواریں لے کر کے جائے گا, تو میرے چھوٹے بچے بڑی تلواروں کا بوجھ اٹھا نہ سکیں گے. چھوٹی چھوٹی تلواریں پہلے سے چھپا لائی تھی. اے زینب تیری عظمتوں کو سلام, تیری پاکیزگی کو سلام, تیرے جذبے کو سلام. تو نے فاطمہ کے دودھ کا حق ادا کیا ہے. جیسے نبی کی بیٹیوں میں فاطمہ کی کوئی مثال نہیں, ویسے فاطمہ کی بیٹیوں میں زینب تیری کوئی مثال نہیں. قیامت تک تیرا اسلام پہ احسان رہے گا زینب. اے آقا زینب تو سن رہی ہے, تیری روح کو سلام, تیرے مزار کو سلام. اللہ قیامت تک تیرے مزار پہ رحمت و نور کی برسات کرے. تو نے وہ تاریخ رقم کی ہے اور تو نے وہ ذہن دیا ہے
کہ عورت صرف گھر کے کپڑے دھلنے والی کا نام نہیں، عورت صرف گھر کے برتن دھلنے والی کا نام نہیں، عورت اس کا نام ہے کہ وہ دین بچانے کے لیے اپنی گود بھی اجاڑ دیتی ہے۔ یہ زینب ہے۔ سیدہ زینب نے ننھی ننھی تلواریں بچوں کو دی، بیٹا جاؤ ماموں کو آخری سلام کرو اور کربلا میں جانا، دیکھو بیٹا تمہارا دادا جعفر تیار ہے۔ جعفر تیار، یہ جعفر تیار کون ہے؟ مولا علی کے سگے بڑے بھائی ہیں اور بہت بہادر تھے۔ جنگ موتا میں ان کی شہادت ہوئی، بہت بہادر تھے یہ۔ انشاءاللہ کبھی ان کی بہادری پہ ہم گفتگو کریں گے، اللہ نے توفیق دی تو۔ اپنی زندگی یہی ہے، ان آقاؤں کا ذکر کریں اور اپنی بگڑی بناتے چلیں، تقدیر سنوارتے چلیں۔ جعفر تیار تمہارا دادا ہے، بیٹا گھبرانا نہیں، مقابلہ کرنا۔ ماں نے دعائیں دی۔ جب وہ رخصت کر رہی تھی تو وہ فاطمہ کی بیٹی تھی، جب وہ رخصت کر رہی تھی تو فاتح خیبر علی کی بیٹی تھی، اتنا حوصلہ تھا۔ جب ننھی تلواریں لٹکا کر کے شہزادے چلے ہیں تو شمر نے لعین نے پکارا، حسین جوان ختم ہو گئے، بچوں کو بھیج رہا ہے۔ حسین اب اس کو کیا سمجھائیں کہ یہاں تو بہن ماں کے واسطے دے رہی ہے۔ جب بچے میدان میں آئے تو کہا خبردار ماموں کی بے ادبی نہ کرنا، پلید تو آ میدان میں اگر تجھ میں ہمت ہے۔ تمہیں بچہ سمجھتا ہے؟ ہم علی کے گھر کے بچے ہیں۔ ارے جسے دودھ ملا ہے علی کی بیٹی کا اور جس کا خون جعفر تیار کا ہے، پھر دیکھ وہاں کیسی بہادری ہے۔ جب اتنے سخت جملے کر رہے بچوں نے کہا تو پھر ان ظالموں نے کہا کہ ایک کام کرو، ان کو چاروں طرف سے گھیر لو۔ زینب تصور میں کربلا آ جائیں، سیدہ زینب کا حجرہ میں خیمہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے اس کی زیارت کی ہے۔ آج بھی کربلا میں حضرت زینب کا خیمہ موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ جہاں پر ان کا خیمہ لگا تھا وہاں پر ایک گنبد بنا دیا گیا ہے، اور میدان کربلا جنگ کہاں ہوئی تھی وہ نشان بھی موجود ہے۔ اللہ آپ سب کو بھی وہ دن دکھائے اور اللہ مجھے بھی بار بار نصیب فرمائے۔ سیدہ زینب خیمے پہ کھڑی ہے، سر پہ چادر ڈال کر اور ہاتھ کو آنکھ پر رکھ کر کے دیکھ رہی ہے۔ میرے دودھ کے پالے کیسی بہادری کے جوہر دکھا، لیکن آخر وہ ماں تھی۔ جب چاروں طرف سے گھیر لیے گئے، بچے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ جب خیمے سے بھیجا تو وہ علی کی بیٹی تھی اور فاطمہ کی بیٹی تھی، اتنی بہادری تو دکھائی، لیکن جب بچے گھر گئے ہیں اور نظروں سے اوجھل ہو گئے، بھائی کو لپٹ گئی، بھیا میرے بچے۔ تصور میں لائے نا، کسی کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے گھر لے جاؤ، اب میں اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ ماں کیسے پچھاڑے کھاتی ہے، باپ کو کیسا رونا آتا ہے۔ زینب کے بھیا میرے بچے، بھیا میرے بچے۔ ابھی تیسری بار اپنا بچہ نہ کہنے پائی تھی کہ آواز آئی، حسین لے جا اپنے بھانجوں کا لاشا۔ مولا حسین جب گئے تو دونوں بھانجوں کو سینے سے لگا کر گھر کی طرف لائے، اور بہت تکلیف تھی مولا حسین کو، روتے ہوئے آئے۔ دو ہی بیٹے تھے زینب کے، کتنے؟ دو ہی بیٹے تھے زینب کے، دونوں قربان کر دی۔ آج زینب کی گود اجڑ گئی، زینب کی گود خالی ہو گئی۔ سیدہ زینب کے پاس مولا حسین آتے ہیں اور بہن کی گود کی طرف ان لاشوں کو بڑھاتے ہیں۔ زینب اپنے بھائی کا منہ تک کے کہتے ہیں، حسین میری قربانی تو نے قبول کر لی۔ مولا حسین پر وہ کیفیت طاری ہوئی کہ میں اس کا ذکر نہیں کر سکتا، میں اس کو نہیں بتا سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو ان آقاؤں کی خیرات نصیب فرمائے۔ وقت ختم ہو گیا ہے۔ اب اگر کل جیٹی میں کے پروگرام میں آپ جلدی آتے تو کل کا اس سال کا آخری پروگرام ہے شہادت کا، جلدی آتے ہیں تو میں جلدی بیٹھ جاؤں گا، کوشش کروں گا کہ 8 بجے بیان شروع ہی ہو جائے۔ اور کل کربلا میں ابھی حضرت علی اکبر کی شہادت باقی ہے، بیٹھ جائیں، پھر ہلچل نہیں کریں۔
حضرت علی اکبر کی شہادت باقی ہے، حضرت علی اصغر کی شہادت خود، حضرت مولا حسین کی شہادت باقی ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ کل جلدی آ جائیں، میں پوری کوشش کر کے، چاہے وہ کل ہم انشاءاللہ مولا حسین کے کرم سے کربلا کے بعد کے بھی واقعات لے لیں گے، شہادت بھی لے لیں گے، اور ابھی فوری بعد انشاءاللہ مرکز پر منقبتی محفل ہے، اس میں آپ ضرور بھی ضرور تشریف لائیں، وہ 11:30 بجے تک چلے گی، اور انشاءاللہ کل کی محفل خاص اس لیے ہوگی کہ کل کی محفل پر ہم انشاءاللہ پانچوں پروگرام میں ہم نے مختصر دعا کی ہے، کل کے پروگرام میں خصوصی دعا ہم کریں گے انشاءاللہ، تو آپ اس میں تشریف لائیں، اور وادی نور کے عالمی اجتماع کو یاد رکھیں، 11، 12، 13 دسمبر پورے شہر کو چلنا انشاءاللہ، وما علینا الا البلاغ۔